السلام علیکم۔ آج میں مخاطب ہوں والدین کے ساتھ کہ برائے مہربانی اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی نہ کریں، ان کا نقصان نہ کریں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے والدین ہیں جو اپنی اولاد سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا کام ہوتا ہے لا علمی میں، لاشعوری طور پر۔ ہوتا یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کا کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ کہ دیکھو فلاں کا بچہ ٹاپ کر گیا، فلاں کا بچہ اتنی اچھی جاب حاصل کر گیا، فلاں کا بچہ اتنے پیسے کما رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ مقصد والدین کا یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ سن کر ہمارا بچہ بھی کچھ کرنے لگ جائے گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اصل میں ہوتا اس کا بالکل الٹ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا بچہ ڈسکریج ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں واقعہ ہی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ اور جب ایک بچہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو یہ بالکل سیم صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پانی میں ایک وہ بھंور سا ہوتا ہے، وہ گول سا، جس کے جہاں پانی گھوم رہا ہوتا ہے اور وہاں اگر کوئی چلا جائے تو وہ اس کو نیچے کھینچ لیتا ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا سویمر ہو، جتنا مرضی بڑا تیرنے والا ہو، وہ اس کو نیچے کھینچ لیتا ہے۔ بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ وہاں سے بندہ نکل سکے۔ تو آپ کا بچہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، تو سمجھیں کہ وہ اس بھنور میں پھنس چکا ہے، اور آپ نے اپنے بچے کو اس بھنور سے نکالنا ہے، کسی نے باہر سے آ کر اس کو وہاں سے نہیں نکالنا۔ ہمارے نوجوان آج کل جو بچے ہیں جن کی عمر تقریباً 20 سال سے لے کے 30 سال کے درمیان ہے، وہ کافی زیادہ ان مسائل سے دوچار ہے۔ کچھ نہ کرنے کا بوجھ ان پہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ والدین کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے میرے پاس کچھ تجاویز ہیں، کچھ آئیڈیاز ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا، اگر تم نے دنیا میں کسی شخص کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے تو وہ تم خود ہو۔ بس کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو آنے والا دن ہے وہ موجودہ دن سے بہتر ہو۔ اگر کوئی اسکل آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو آنے والے دن میں مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں، یا اگر کوئی اسکل نہیں ہے تو آنے والے دن میں کوئی نئی اسکل سیکھنے کی کوشش کریں، کوئی نیا کورس جوائن کر لیں، کوئی نئی بک پڑھ لیں، کوئی نیا ایجوکیشنل ایونٹ جوائن کر لیں، یا کسی نئی جگہ پہ جا کے اس کو وزٹ کر لیں۔ یعنی کہ روز اپنی زندگی میں آپ کچھ نہ کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کچھ سالوں بعد آپ کی زندگی بہت زیادہ اپڈیٹ ہو چکی ہوگی۔ دوسرا، اگر آپ کے بچے کے پاس ڈگری ہے اور وہ گھر بیٹھا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی، تو بجائے اس کی ڈگری کو برا بھلا کہنے کے کہ اس ڈگری کا کیا فائدہ، ہم نے اتنے پیسے لگائے تھے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، جاب بھی نہیں ہے، ہم نے بہت زیادہ امیدیں لگائی تھیں، بجائے یہ ساری باتیں کرنے کے آپ اپنے بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اگر جاب نہیں مل رہی ٹینشن بالکل نہیں لینی ہے۔ آپ اس طرح کرو کہ 5-6 مہینے بالکل فری اپنی جاب آفر کرو، بالکل فری کسی جگہ آپ کام کر لو، اور جتنی بھی تنخواہ ہوگی، جتنے بھی پیسے ہوں گے، وہ ہم آپ کو مہینے کے مہینے دیں گے، اس میں آپ اپنا خرچہ کرو، جو مرضی کرو، وہ آپ سمجھو کہ آپ کی تنخواہ ہے۔ اگر 6 مہینے آپ کا بچہ کسی جگہ فری بھی لگا لے گا، تو 6 مہینے بعد وہ اس قابل ہوگا، اس کے اتنے لنکس بن چکے ہوں گے، اتنے کانٹیکٹس اس کے بن چکے ہوں گے کہ وہ اپنی جاب جو ہے وہ آسانی سے فائنڈ کر لے گا، یا اپنی جاب کو وہ پیڈ کروا لے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بچہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کام کرنے دیں، لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے کہ میں تو اس ساری صورتحال سے گزر چکا ہوں نا، مجھے تو پتہ ہے کہ یہ سارا پروسیس کس طرح ہوتا ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے کوئی کام کرتا ہے، تو ظاہر سی بات بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ سکسیس مل جائے۔ تو بچہ ہوتا ہے، عمر کچی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ پہلی دفعہ مجھے کامیابی نہیں ملی، تو وہ پھر وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر والدین بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، چلو کوئی اور کام کر لو۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنے بچے کو پش کرنا ہے، بجائے اس کو پیچھے ہٹنے نہیں دینا۔ آپ نے اس کو پہلے ہی سمجھا دینا کہ بیٹا کام ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی سے کرو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ 3-4 دفعہ تمہیں ناکامی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی۔ 3-4 دفعہ کی ناکامی کے بعد تمہیں کامیابی ہوگی، تو اس لیے اس کام سے تم نے ڈسکریج نہیں ہونا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، کسی قسم کا کوئی لاس ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، تو ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تمہیں سپورٹ کریں گے پوری۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انٹرسٹ تو اس کا آلریڈی ہوتا ہے، بس وہ تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے۔ اور آخر میں والدین سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے بچوں پہ بیجا قسم کے بوجھ نہ ڈالیں، اپنے خاندان کا بوجھ، اپنے نام کا بوجھ، اپنی زندگی میں ہونے والی کامیابیوں اور ناکامیوں کا بوجھ آپ برائے مہربانی اپنے بچوں پر نہ ڈالیں۔ ان کو آپ بالکل آزادی سے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشر کے کام کرنے دیں۔
اس میں آپ کے لیے بھی بہتری ہے، اس کے لیے بھی بہتری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔